بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ بوٹ پالش والا 3 روپے میں بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے میں نے اپنا سیدھا پیر آگے بڑھایا، اس نے ایک میلے کپڑے سے جوتے پر پڑی دھول جھاڑی اور پالش کرنے لگا۔ اب مصنف جب تیار ہو گیا بوٹ پالش کروانے کے لیے تو اس نے کیا کیا، اپنا سیدھا پیر آگے بڑھا دیا اور لڑکے کے پاس ایک میلا سا کپڑا تھا جس سے اس نے دھول جھاڑی، دھول صاف کی اور پھر پالش کرنے لگا۔ پالش ختم ہوتے ہوتے ٹرین کے آنے کا اعلان ہوا۔ اب ہم کو معلوم ہے جب ہم ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں تو ٹرین آنے والی ہوتی ہے تو اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتا ہے ٹرین کے آنے کا۔ تو اس وقت پالش ختم ہو رہی تھی اور ٹرین کے آنے کا اعلان مطلب اناؤنسمنٹ ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا پیر کھینچ لیا۔ وہ پالش کر ہی رہا تھا، مطلب ختم ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی مصنف نے کیا کیا، جلدی سے پیر کھینچ لیا۔ جیب سے 5 روپے کا سکہ نکال کر اس کی طرف اچھالا اور لپک کر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اب دیکھیے مصنف نے کیسی اونچی حرکت کی۔ کیا کیا مصنف نے، جیب سے کتنے روپے کا سکہ نکالا، 5 روپے کا، اور مول تول کتنے کا کیا تھا، 3 روپے کا، اور پھر 5 روپے کا سکہ نکال کر دینے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ مصنف نے کیا کیا، اس کی طرف اچھالا اور لپک کر ٹرین میں سوار ہو گیا، یعنی اچھالا مطلب اس کو پھینک کر دیا، اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑی خراب عادت ہے کسی کو کوئی چیز پھینک کر دینا۔ اس سے سامنے والے کے لیے ہمارے دل میں کتنی حقارت ہے یہ بات جھلکتی ہے، اور یہ کسی کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا، کسی کو کم سمجھنا، کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اور کسی کو اس طرح سے اچھال کر کوئی چیز دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو ہمیں اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، لیکن مصنف نے کیا کیا کہ وہ سکہ اس کی طرف اچھالا، مطلب اس کو پھینک کر پیسے دیے۔ میں نے اور جلدی سے جا کر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اب میں سے مراد یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مصنف کے بارے میں، مصنف اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، 5 روپے کا سکہ بوٹ پالش والے کے سامنے پڑا تھا۔ ہاں، مصنف نے پیسے پھینک کر دیے تو اس نے فوری طور پر پیسے نہیں اٹھائے، بلکہ سکہ جو ہے وہ اس کے سامنے پڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر حالانکہ وہ بوٹ پالش والا تھا لیکن اس کے چہرے پر ناگواری تھی، مطلب اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اس کو یہ بات خراب لگی تھی، اس کو یہ بات بری لگی تھی کہ مصنف نے اسے پیسے جو ہے وہ اچھال کر دیے ہیں، سکہ جو ہے وہ پھینک کر دیا ہے۔ اب مصنف خود بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا، شاید سکہ دینے کا میرا یہ انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے لاپرواہی سے گردن جھٹک دی اور ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے مصنف سمجھ گیا کہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار کیوں ہیں، اسے کون سی بات بری لگ رہی ہے، یہ مصنف کے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی مصنف جو ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اور اس نے لاپرواہی سے گردن جھٹکی، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا لاپرواہی سے گردن جھٹکنے کا کہ تمہیں لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو نہ لو، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو جس طرح دینا تھا میں اسی طرح سے دوں گا، تم چاہو تو لو، چاہو تو نہ لو۔ اور اس طرح سے اس نے لاپرواہی سے گردن جھٹک دی اور ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اور حالانکہ نظر جو تھی مصنف کی اس لڑکے پر ہی تھی، لیکن انداز جو ہے وہ کیسا تھا، تحقیر آمیز انداز تھا۔ اس کو پھینک کر دینے سے اس کو جو وہ تھا بوٹ پالش والا لڑکا، اس کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری تھی، بہت زیادہ بری لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنا بیگ ٹٹولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بیگ میں وہ بڑا سا لفافہ نہیں تھا جس میں مختلف کمپنیوں کے چیک اور 3000 روپے نقد رکھے تھے۔ آخر کہاں گرا ہوگا وہ لفافہ؟ کسی جیب کترے نے تو ایک لمحے کو اس بوٹ پالش والے لڑکے کا بھی خیال آیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
دیکھیے اب جب مصنف نے یہ ساری حرکتیں کر لی، اس کے بعد جب مصنف اپنے گھر پہنچا اور مصنف نے اپنا بیگ ٹٹولا تو کیا ہوا، مصنف کے ہوش اڑ گئے۔ ہوش اڑ جانا مطلب گھبرا جانا، پریشان ہو جانا۔ مصنف کے ہوش اڑ گئے۔ بیگ میں وہ بڑا سا لفافہ نہیں تھا جس میں مختلف کمپنیوں کے چیک اور 3000 روپے نقد رکھے تھے۔ اب مصنف کے پاس ایک لفافہ تھا جو بیگ میں رکھا ہوا تھا، جس میں کیا تھے، مختلف کمپنیوں کے چیک تھے اور 3000 روپے جو ہے وہ نقد تھے۔ آخر کہاں گرا ہوگا وہ لفافہ؟ اب مصنف یہ سوچ میں گم ہو گیا کہ وہ لفافہ کہاں گرا ہوگا۔ کسی جیب کترے نے تو، ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا مصنف کو کہ کسی جیب کترے نے تو نہیں اڑا لیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے، یعنی 1 منٹ کے لیے، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اس بوٹ پالش والے لڑکے کا بھی خیال آیا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، یعنی مصنف جو ہے وہ اس سے بالکل اس طرح سے برتاؤ کر رہا تھا کہ اس کو چور سمجھ رہا تھا، اس کو حقارت سے دیکھ رہا تھا، اور ان ساری حرکتوں کے دوران میں کیا ہوا، مصنف کا جو ہے وہ بیگ ہی غائب ہو گیا، جس میں بیگ تو تھا لیکن اس میں سے وہ لفافہ غائب ہو گیا تھا جس میں بہت ہی ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہوش اڑ جانا، ہوش اڑ گئے، یہاں پر ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ محاورہ کیا ہے؟ ہوش اڑ گئے۔ محاورہ اصل میں ایسا ہے، ہوش اڑ جانا۔ محاورہ کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کو اکٹھا کر کے جو بنایا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محاورہ کہا جاتا ہے۔ محاورے میں اصل معنی کی بجائے مرادی معنی لیے جاتے ہیں۔ اصل معنی کی بجائے مرادی معنی لیے جاتے ہیں۔ اصل معنی مطلب اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں، اور مرادی معنی مطلب جو سمجھے جاتے ہیں، تو وہ معنی لیے جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ بات آپ کو اگر کلیئر نہیں ہوگی تو ہم آپ کو ایک ایگزامپل اس کا بتاتے ہیں جس سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک محاورہ ہے پانی پانی ہونا۔ پانی پانی ہونا، اب پانی پانی ہونا اگر دیکھا جائے تو لفظوں کے اعتبار سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پانی پانی ہونا یعنی چاروں طرف پانی ہو جانا، یا پھر پانی پھیل جانا، ہے نا؟ یہ لفظوں کے حساب سے ہی معنی لیے جا سکتے ہیں پانی پانی ہونا کے، لیکن نہیں، پانی پانی ہونا کے مرادی معنی یعنی جو سمجھے جاتے ہیں معنی وہ یہ ہے کہ شرمندہ ہونا۔ پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا۔ اگر ہم کسی بات پر شرمندہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، پانی پانی ہونا۔ لفظی اور مرادی معنی سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں، محاورہ ہم اسی کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور جس میں اصل معنی کی بجائے کیا لیے جاتے ہیں؟ مرادی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھے جاتے بلکہ اس سے جو مراد ہے، اس کو جو سمجھنا ہے وہ معنی ہم اس سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یہاں پر ایک محاورہ استعمال کیا گیا ہے، ہوش اڑ گئے۔ اب ہم اس کے لیے ایک مثال یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ٹیچر کسی بچے کو نقل کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں تو وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی کا نام لے لیجئے کہ افضل کو استاد نے نقل کرتے ہوئے، کاپی کرتے ہوئے پکڑ لیا تو وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی کیسا ہو گیا؟ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس کے سب کے سامنے اس کی پول کھل گئی کہ وہ نقل کر رہا تھا۔ تو یہ ہے محاورہ، اور مختلف قسم کے محاورے ہیں جو ابھی آگے بھی آپ کے سبق میں آئے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہوش اڑ جانا، یہ آپ کا وہ پانی پانی جو ہو جانا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو محاورہ ہم نے استعمال کیا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہوش اڑ جانا۔ اب یہ بھی ہے کہ اچانک سانپ کو سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ایسی چیز ہے جو جان لیوا ہے اور اس کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر ہوش توڑنا ہی ہے۔ تو اچانک سانپ کو سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کو اس محاورے کو جملے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے محاورے ابھی آگے ہم آپ کو دیں گے، اس کو آپ کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہم نے سمجھایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اب اپنے اگلے لیسن میں یا اپنے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔